اس قرآن کی عزت کی قسم، کتا بھی وفادار ہو تو چور چور کو دیکھ کے بھونکتا ہے۔ سلامت و آباد۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی اور ولی اللہ کی حمایت میں اٹھے۔ علی کی ولایت میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خود خیرات دے رہا ہے۔ جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں۔ مل کے نعرے حیدری۔ مولا تک کوشش ہے ملونوں کی کہ ولایت علی کو مومنین کے درمیان متنازع بنا دے۔ علی کی ولایت حرامیوں کے نزدیک جھگڑا ہے، حلالیوں کے لیے اس لیے کہ علی کی ولایت باپ کی وراثت نہیں، علی کی ولایت ماں کی شرافت ہے۔ جو بندے میری طرف دیکھ رہے ہیں، جو بندے خوش ہیں، ان کی شکلیں بھی میں نے دیکھ لی ہیں۔ جہاں موت چھا گئی ہے وہ شکلیں بھی میں نے دیکھ لی ہیں۔ جس کو خوش ہونا ہے اللہ اسے نصیب کرے، جسے جلن ہو رہی ہے اللہ اس کی جلن میں اضافہ کرے۔ علی کے نام سے جلدے ہو تم تو یوں ہی سہی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہی پر تمہیں چلا۔ بندوں کو بڑا اعتراض ہے۔ مکشر ملا کہتے جی نعرہ تکبیر میں اللہ اکبر آہستہ کہتے ہو، نعرہ رسالت میں یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہو، نعرہ حیدری پہ یا علی کہتے ہوئے تم میں زور کہاں سے آ جاتا ہے، تم میں کرنٹ کہاں سے آ جاتا ہے، تم میں طاقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ آل محمد کی عزت کی قسم اگر مقابلہ ہوتا توحید کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہتے، اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو ہم یا رسول اللہ اونچا کہتے۔ کیا کریں مقابلہ علی کی علی اکبر کا صدقہ جوانی محمد صاحب اللہ تیری والدہ نے دربار سلام ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اماں کی شرافت سے ولایت سیکھی ہے۔ اصلاح کرے وہ بندہ جو مولوی کی وجہ سے ولایت کو مانتا ہے۔ کبھی مولوی کے کہنے پہ علی ولی اللہ نہ پڑھنا۔ ان بندوں کے اب موڈ خراب ہے جنہوں نے کسی مولوی کی وجہ سے علی ولی اللہ پڑھا۔ منڈی بہاؤدین سے بھی مومنین یہاں موجود ہیں، وہاں مولوی مکر گیا، اس نے کہا جی دل میں ماننا واجب ہے، اونچا پڑھنا ضروری نہیں۔ محمد مصطفیٰ سے بندے نے پوچھا منافق کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے۔ زبان سے بولنا جنہیں زبان اللہ نے عطا فرمائی، جسے خدا نے بولنے کی توفیق دی
کس کے دل میں علی کی ولایت ہے؟ کون لوگوں کی وجہ سے ہنس رہا ہے؟ ایک بندے نے امام جعفر الصادق سے کہا تھا مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا ادھر، پھر آدھے رستے سے میں واپس مڑ آیا ہوں، آدھے رستے سے میں واپس مڑ آیا ہوں، میں نے سوچا ادھر سقیفہ ادھر قدیر ہے، ادھر بندہ ادھر مولا ہے، ادھر بادشاہ ادھر امام ہے۔ جعفر الصادق نے فرمایا اماں کا شکریہ ادا کر، اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو تو بھی آدھے رستے سے نہ مڑی۔ میری بی بی آباد کو شاد رکھو۔ اندر نہیں آتی، علی کی ولایت اندر سے باہر آتی ہے۔ شرط اس کے لیے بڑی سخت ہے کہ اماں شریف ہو۔ بندے مولویوں کے پیچھے چلتے ہیں، مولوی کے لیے بھی اگر وہ نماز بھی پڑھائے تو شرطیں 6 ہیں۔ ہر ایرے گہرے نتو خیرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ پہلی شرط ہے نماز پڑھانے والا عالم ہو۔ عالم آگے کھڑا ہوگا، جاہل پیچھے کھڑا ہوگا۔ مجھے تو آج تک غیروں کی سمجھ نہیں آئی ہے، محمد مصطفیٰ پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا؟ بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا آگے مدینۃ العلم پیچھے کیسے تھا؟ مدینۃ العلم پیچھے کیسے تھا؟ بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کیسے تھا؟ دوسری شرط ہے مرد ہو، اور مرد ہونے کے لیے داڑھی مونچھوں کی شرط کافی نہیں، ورنہ خیبر کے میدان میں نبیوں کے سلطان نے فرماتا لاؤتی ان رایتن قدن رجلن کرران غیر کال علم مرد کو عطا کروں گا، کال علم مرد کو عطا کروں گا۔ داڑھیوں والے کھڑے تھے، محمد فرما رہا تھا کال علم مرد کو عطا کروں گا۔ اگلا دن آیا، شیر ببر خیبر کے میدان میں نازل ہوا، 2 دھاری تلوار ہاتھوں میں اٹھا کے حیدر کرار نے خیبر کے در کو، مرحب کے سر کو، جبریل کے پر کو اپنی ولایت کی مہریں لگائی۔ اس وقت فتح ہوئی، فتح ہونے کے بعد مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ جو 39 دن لڑے تھے نبی نے انہیں آدھا حصہ دیا، جو 1 دن لڑا تھا اس علی کو دگنا حصہ دیا۔ سب کو آدھا حصہ، علی کو دگنا حصہ۔ تاریخ طبری نے لکھا سب کا آدھا حصہ، علی کا دگنا حصہ۔ سیرت ابن ہشام نے لکھا سب کا آدھا حصہ، علی کا دگنا حصہ۔ کسی کو اعتراض ہوا ہی نہیں کہ ہمیں حصہ آدھا کیوں دیا ہے، علی کو حصہ دگنا کیوں دیا ہے، ہمارا حصہ آدھا کیوں ہے، علی کا حصہ دوگنا کیوں ہے؟ آل محمد کی عزت کی قسم پورے لشکر کو نبی نے آدھا حصہ دیا، علی کو دگنا حصہ دیا۔ بندے چپ اس لیے کر گئے کہ مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہے۔ زندگی علی کہتے ہوئے شرم نہ کرنا۔ شیطان کی کمینی فوجیں روب بہروب بدل کر، تقدس کے چولے پہن کر گمراہ کرنے کے لیے ہیلا سازیاں کر رہی۔ جب تک کفن منہ پہ نہ آ جائے حدیث نہ بھولنا۔ جو پڑھنے لگا اعتکاف ایک عبادت ہے، اعتکاف کا مطلب ہے موتقف ہو جانا۔
معتکف کا مطلب ہے ڈسکنیکٹ ہو جانا. ڈسکنیکٹ کا مطلب ہے مخلوق سے رابطہ ختم کر دینا اور خالق سے رابطہ جوڑ لینا. اعتکاف پہ جاؤ, دنیا کو بھول جاؤ, روزہ رکھو, واجب ہے اعتکاف, کم از کم 3 دن رکو. ذکر, فکر, تلاوت, تسبیح, عبادت, اس کا نام ہے اعتکاف. قبلہ کا حاجی ناصر عباس صاحب تشریف فرمائے, کوئی مر جائے اس کا جنازہ پڑھنے جاؤ, رستے میں کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے, چپ کر کے جاؤ. کوئی سلام کرے وعلیکم السلام, جنازہ پڑھ کے پھر مسجد میں. اس کا نام ہے اعتکاف. امام صادق نے فرمایا ایک دفعہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. اس میں نماز بھی ہے, اس میں روزہ بھی ہے, اس میں اور ایک مرتبہ یا علی, خالی ایک مرتبہ یا علی کرنا. یہ جس کا ایمان ہے مل کے نعرہ مرد ہو, عالم ہو, جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے. حج سے جو میری تائید یا تردید کرے, جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے, مرد ہو, عالم ہو, عادل ہو, شیعہ ہو, اثنا عشری ہو, حلال زادہ, ورنہ نماز نہیں ہو سکتی. جب اللہ نے شیعہ والی شرط رکھ دی تھی تو حلالی والی علیحدہ کیوں رکھی؟ جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے, جسے بارے میں لوگ سب چپ کریں. آپ کے چپ کرنے سے یہ شرط تحفۃ العوام سے, توضیح المسائل سے, نماز جعفریہ سے نکالی تو نہیں جا سکتی. اللہ میاں جب تو نے پوچھ لیا تھا کہ شیعہ ہو بس کافی ہے, پڑھا پیچھے نماز کا نہیں, حلالی بھی ہو. اب میں کیسے پوچھوں مولوی صاحب سے؟ بولے گا وہی بندہ جس کی زبان کو اللہ نے غدیر کے دن ولایت والی مہر لگائی. مولوی سے نماز پڑھنے سے پہلے کیسے پتہ کیا جائے کہ آپ حلالی ہیں یا نہیں ہیں؟ پڑھنی نماز, کرنی بدتمیزیاں, بدتمیزی کر کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ تو اس سے یہ نہ پوچھنا کہ حلالی ہو کہ نہیں ہو. مولوی کو جا کے کہو یا علی مدد, خوش ہو جائے تو حلالی ہے, ناراض ہو جائے تو جنگ لا الہ الا اللہ پہ نہیں تھی. کربلا کی جنگ محمد رسول اللہ پہ نہیں تھی. کربلا کی جنگ علی ولی اللہ. بی بی زینب نے ولایت کی قیمت میں چادر دی. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں کائنات کے کسی غم میں نہ رلائے اس بندے کو جو غریب کے لیے ہائے کہتا ہے. میں تشریح کرتا ہوں اپنے فکرے کی. لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ جناب آسیہ ہے. ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئی, اوپر سے پتھر پھینکا گیا, پس گئی زمین اور پتھر کے درمیان جناب آسیہ. جرم تھا لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ کے لیے جو پہلی خاتون قتل ہوئی وہ عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ ہے. بیٹے کو لوگ پکڑ کے کھڑے ہو گئے, ماں کا نیزوں کے ساتھ قیمہ بنا دیا گیا. مجھے اس بندے پر حیرت ہوگی جو کہلواتا شیعہ اور تیسرے فکرے پہ ہائے نہ کرے. علی ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ حسن حسین کی ماں جناب زہرا.
कहते हैं मदीने की हर गली में बिखरे हुए घोड़े सवार हाथों में दुर्रे लेके ज़हरा के घर की तरफ दौड़ रहे थे। मैं गलत पढ़ूं, अल्लाह का कुरान मेरी शफाअत न करे, इससे बड़ी कसम है कोई नहीं। किबलों का बहादी नासिर अब्बास साहब तशरीफ फरमाए, मखदूम निजात हुसैन शाह साहब, बाबा अमीर शाह जी, मैं आपकी दादी की कसम खा के कहता हूँ गलत पढ़ता है जो कहते हैं बीबी का सिर्फ दरवाजा टूटा। अली की इज्जत की कसम सिर्फ दरवाजा नहीं टूटा। अली फरमाते हैं मेरी छत को जमीन से मिला दिया गया, मेरी दीवारों को तोड़ दिया गया। मदीने के बदमाश दरवाजे को अंदर धक्का देते थे, अकेली ज़हरा दरवाजों को बंद करती थी। बेगैरत कहता था आगे से हट जा वरना मैं दरवाजे को आग लगा दूंगा। एक बलून ने लकड़ियां इकट्ठी की, दूसरे ने आग लगाई, तीसरे ने टांग मारी। इधर जलता हुआ दरवाजा, इधर फातिमा तु ज़हरा, इधर दरवाजा बतूल में गिरा।